تو اولاد کا ہو جانا بڑی نعمت ہے. انبیاء کرام نے بھی اولاد کو مانگا. تو اولاد کا ہو جانا بڑی نعمت، مگر اولاد کا نیک ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، کنواں بنا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ فوت ہو جاتا ہے شخص، اس کے بعد بھی اس کو اس صدقہ جاریہ سے اجر ملتا رہتا ہے. دوسرا، اگر کسی کو کوئی دینی فائدہ دیا، دین کی بات بتائی، اب انسان فوت ہو گیا مگر وہ ابھی تک عمل کر رہا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا رہے گا. اور تیسرا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیک اولاد چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس نیک اولاد کی نیکیوں پر بھی والدین کو اجر مل رہا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کی اولاد نیک ہوتی ہے، والد کو جس انسان کی اولاد نیک ہوتی ہے، اولاد کے ہر سانس پر والدین کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اولاد کا ہو جانا بڑی نعمت ہے، مگر اولاد کا نیک ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے. اور اولاد کو نیک بنانا یہ آپشنل کام نہیں ہے، قرآن نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور گھر کے افراد کو، بیوی بچوں کو، نارا، آگ سے بچاؤ. تو بچوں کی دینی تربیت یہ قرآنی ذمہ داری ہے. آج کل یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ والد بس یہی سمجھتا ہے کہ بچوں کو میں نے کما کے کھلانا ہے اور ان کے پیسوں کا انتظام میں نے کرنا ہے، باقی تربیت ماں کرتی ہے تو کرے اور نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو قرآنی حکم سے دور لے کے جا رہی ہے. بچوں کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری یہ ہمارے اوپر قرآن نے ڈال دی ہے. ویسٹرن ٹریڈیشنز میں جو بچوں کی اپ برنگنگ کی، چائلڈ اپ برنگنگ کی جو کتابیں ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. مگر دین اسلام میں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ دین اسلام میں بچوں کے تربیت کے 3 مراحل ہیں، اور پہلا مرحلہ جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے. بچے کی پیدائش سے پہلے بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے جی؟ ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. علماء نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اگر والدین نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش سے پہلے والدین اگر گناہ والی زندگی گزارتے ہیں اس کا بھی اثر بچے پہ ہوتا ہے. حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ بڑی نیک خاتون حاملہ ہوئیں، انہوں نے نیت کی، اور ایسی زبردست نیت، ایسی نیکی والی نیت، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ نے اس نیت کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے کہا اللہ سے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو کچھ میرے بطن میں اب ہے یہ میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. یعنی نیت یہ کی کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا یہ 100% اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اس سے کوئی اور کام میں نے نہیں کروانا. اب کیسی نیک عورت ہوگی جس نے یہ نیت کی؟ اس نیت کا، اس نیکی کا اثر ہوا. اور اثر کیا ہوا؟ جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت مریم علیہ السلام. اور حضرت مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو جب یہ پیدا ہوئی تو عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں تو سوچ رہی تھی بیٹا ہوگا جس کو میں آپ کے لیے وقف کروں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایسی بیٹی دی ہے کہ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا جیسی یہ بیٹی ہوگی. تو جب انسان بچے کی پیدائش سے پہلے نیکی کرتا ہے اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. اس لیے دین اسلام میں
بچوں کی تربیت کا پہلا وقت جو ہے، پہلا مرحلہ، یہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ پھر بچے کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ اور بچے کی تربیت کا دوسرا مرحلہ، یہ بچے کی پیدائش سے لے کے اور یہ 11-12 سال کی عمر تک کا وقت ہے۔ اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ جو ہے نہ اس کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے، نہ اس کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بچہ پوری طرح سے والدین پہ ڈیپینڈنٹ، والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین کا بڑا اثر و رسوخ اس عمر میں بچے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو عادتیں بچے کی والدین بنانا چاہتے ہیں اس عمر میں وہ عادتیں بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے کروڑوں والدین نے بچوں کی اس عمر میں عادت بنائی کہ بچوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور اسکول جانا ہے۔ دنیا بھر کے بچے جو ہیں، اور کروڑوں نہیں شاید اربوں میں ہوں گے، کہ جن کی عادتیں اس عمر میں والدین نے بنائی ہیں کہ جی وہ صبح جلدی اٹھیں گے اور اسکول جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا انفلوئنس اس عمر میں اچھا خاصا ہے بچوں پہ۔ وہ بچوں کو جس طرف ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ www.darsequran.com